جو ہے ہوا خارج ہو گئی تب تک آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. نماز میں انشاءاللہ کوئی کمی اور کمزوری نہیں آئیں گی. السلام علیکم. شیخ اپنا کوئی امام مسجد کے اندر جلدی نماز پڑھ لیتا ہے اور اپنے کو لگتا ہے کہ انہوں نے نماز ایک دم جو ان اپنے حساب سے پڑھی نہیں، آرام سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے حساب سے بتائی، تو ایسے ٹائم میں اپن دوبارہ نماز دہرا سکتے ہیں کیا؟ اور دوسرا سوال، کتنے لمٹ رہتی تو نماز کے سامنے سے چلے گئے تو بھی ٹوٹی نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اطمینان سے نہیں پڑھتا، آدمی اطمینان کے خلاف کام کرتا ہے، جلدی پڑھ رہا ہے، تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ آپ جیسے پڑھتے تھے ویسے یہ نہیں پڑھ رہا، تو ایسے کے پیچھے نماز دہرانا کیسا کہ پڑھ تو لی لیکن دہرانا کیسا؟ دیکھیے اس معاملے میں جو بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ جس ایمانی کمزوری پر اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہر بار نماز ریپیٹ کرنا یہ کوئی سلوشن اور حل تو ہے ہی نہیں، کوئی حل تو ہے ہی نہیں، اور سلوشن بہت مشکل ہے، ٹف کام ہے. ٹھیک ہے، اور امت کا اتحاد بھی آپ ختم نہیں کر سکتے کہ اپنی نماز آپ نے شروع کر دی، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا ہوں گا تم لوگوں کا اس دور میں جب ایسے حکمران تم پر آ جائیں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے، تو ایسے دور میں تم نماز با جماعت نہ چھوڑنا لیکن اول وقت میں اپنی نماز پڑھ لینا، مطلب نماز جانا مت چھوڑنا لیکن اول وقت میں اپنی نماز بھی پڑھ لینا. ویسا دور تو بہرحال یہ نہیں ہے، ورنہ لوگ بولتے دیکھو یہ وہی دور ہے، دیکھو فجر اور اثر لوگ لیٹ پڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ دور نہیں ہے جو حاکم ہی اپنے طرف سے نمازوں کو لیٹ کریں گے. آج جہاں حکومت مسلم ہے نماز سب سے اول وقت میں ہی ہوتی، حکومت کی طرف سے ہوگا کہ لوگ نماز لیٹ پڑھائیں گے تب آپ نے کہا، لیکن اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ ہے تب بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ، ہے نا. تو بھائی نے سوال کیا کیا پھر ہم وہاں بھی پڑھ لیں اور الگ سے بھی پڑھیں؟ تو میں یہ کہوں گا آپ مسجد چینج کر لیں، بس تھوڑی سی جہاں آرام سے جو اطمینان سے پڑھاتا ہے اس کے پیچھے پڑھ لیں، ٹھیک. لیکن ہمیشہ کے لیے کسی کے پیچھے پڑھنا اور پھر نماز دہرانا یہ پاسبل نہیں ہے اور فیزیبل بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں ایسے امام کو ڈھونڈنے تلاش کریں جو اطمینان کے ساتھ پڑھاتا ہو، اس کے پیچھے پڑھے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر بہت فاسٹ سپر فاسٹ ہے کوئی تو پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ ہمیشہ کی نماز بھی اس کے پیچھے نہ پڑھے، بہت ہی تیزی سے، اتنی کہ بہرحال کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی تیزی کیا ہے. اور جہاں جتنے تیز امام نماز پڑھاتا ہے نا الحمدللہ اتنی مسجدیں زیادہ بھرتی ہوں، خاص طور سے بزنس ایریا میں، ایسے ایریا جہاں بازار ہے، بس سپر فاسٹ امام کی تو ایک دم تعظیم ہوتی. اور یار آج امام صاحب اچھا یہ ہے کہ آج ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، بعد میں آئیں، بہت لمبی پڑھاتے. لمبی کیا ہے 5 منٹ اور چھوٹی کیا ہے 3.5 منٹ، مطلب 3.5 منٹ میں 4 رکعت، وہ 5 منٹ میں 4 رکعت، تو لمبی اور چھوٹی کہہ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں جب نماز پڑھاتے تو فجر کی نماز میں جو ہے 1 رکعت کے اندر 50 آیتیں پڑھاتے، یا ایک روایت میں آتا 100 آیتوں والے سورے پڑھاتے، مطلب 20-25 منٹ کی 1-2 رکعت نماز ہوتی ہوں گی. راتوں کی نماز میں تو آپ سورہ بقرہ پڑھ لے رہے، سورہ آل عمران پڑھ رہے، سورہ نساء 1 رکعت میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے ہوتا 50 نہیں صحیح، 100 نہیں صحیح، 20 آیتوں والا کوئی سورہ یا 20 آیتیں کچھ نہیں. ہمارے پاس تو 4 5 5 6 سے اوپر کوئی بھی نہیں پڑھتا نا، اتنے میں بھی اگر خیرت لمبی کر لے تو لوگ پریشان ہیں کہ بھائی وہ نماز اتنا. تو ہم کو اطمینان رکھنا چاہیے اپنی نمازوں کو، اور ہمارے پاس نماز کا ماحول نہیں ہے لمبی نمازوں کا، اطمینان والی نمازوں کا. لہٰذا اگر کوئی تھوڑی بھی لمبی کر دینا تو بے چینی شروع ہو جاتی، بلکہ وہ جو بیچارے روز کے عادی لوگ رہتے ہیں وہ ایسا رکوع سے کھڑا ہوا کوئی نیا امام ہے رکا ہوا سمیع وہ پہلے سے ریڈی رہتے ہو، کسی کو نیا ہے وہ آرام سے پڑھا رہا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے، بولتے نہیں یار کل سے اس کو مت بلاؤ بہت لمبا کرتا. تو ہمیں اطمینان کے ساتھ بہرحال وصول کرنا چاہیے. جی دوسرا بھائی